اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا اباتی، اے میرے والد محترم، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے احد عشر 11 کوکب ستاروں کو، والشمس والقمر سورج اور چاند کو دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، میں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے اس واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے جس کے احسن القصص ہونے کی شہادت خود قرآن نے اس سے پچھلی آیت کریمہ میں دی ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، خواب بیان کرنے کے سلسلہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز تکلم کیسا تھا، اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اور نمبر 2، غیر معمولی خواب کو بیان کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا، اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ انداز تکلم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، ایسا نہیں کہ جاتے ہی کہہ دیا ہو کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ پہلے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، اور توجہ مبذول کروانے کے لیے ایسا نہیں کہ ان کا نام لیا ہو کہ یا یعقوب، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا یا اباتی، اے میرے والد گرامی۔ یا اباتی عربی زبان کا وہ لفظ ہے، اگر بچہ الفت سے، محبت سے، پیار سے، احترام سے اپنے والد کو پکارے تو اس میں عربی زبان کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ یا اباتی کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انداز تکلم میں بچوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جب انہیں کسی کام کی غرض سے اپنے والدین کریمین کی توجہ حاصل کرنا مطلوب ہو تو کیا انداز ہوگا، کس انداز میں وہ اپنے والدین سے مخاطب ہوں گے۔ اور جب بچوں کی طرف سے ایسا محبت کا سلوک ہوگا تو پھر والد کی طرف سے بھی، جیسے کہ آگے جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے بھی یا بنیہ اس جیسا انداز جو ہے وہ اختیار کیا۔ یا بنیہ، بنیہ کے اندر شفقت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہے، محبت کا، پیار کا۔ اور اس عظیم خواب کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جس ہستی کا انتخاب کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ ان کے والد گرامی تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کا انتخاب کرنا یہ ان کے سنجیدہ طبیعت ہونے کی دلیل ہے، کسی شخصیت کے سلیم الفطرت ہونے کی نشانی ہے۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جب انسان اپنے ساتھ کوئی غیر معمولی قسم کا واقعہ دیکھے تو بجائے اس کے کہ اپنے کسی فرینڈ کو بتائے، اس سے ڈسکس کرے، یا کسی رشتہ دار سے یا کسی کزن سے،
سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس کا تذکرہ اپنے والد گرامی سے کرے، کیونکہ ایک باپ ہی ہے جس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ دنیا میں اور کوئی رشتہ انسان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، الا ماشاءاللہ، استثناء تو ہے، لیکن بالعموم بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی ایسی ہے کہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اپنے بھائی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے آگے بڑھ جائے۔ والد اور والدہ ہی دنیا میں وہ شخصیات ہوتی ہیں جو کبھی بھی اپنی اولاد کا نقصان نہیں سوچتی۔ باقی سب رشتے الا ماشاءاللہ اکثر بظاہر مشوروں میں تو اچھائی ہوتی ہے، لیکن ان کے باطن کی دنیا سے حسد ٹپک رہا ہوتا ہے۔ لیکن استثناء تو ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تو دوسرا میسج اس آیہ کریمہ کا یہ ہوا کہ غیر معمولی واقعات کا تذکرہ سب سے پہلے والد گرامی سے کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد گرامی سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا۔ اب یہ جو انداز ہے اس سے بھی عاجزی چھلک رہی ہے۔ جا کر سیدھا یہ نہیں کہا کہ میرے والد گرامی میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر پر آ کر رک گئے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ یہ نہیں سیدھا جا کر کہا کہ میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایک ہی جملے میں سجدے کا حوالہ بھی آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو خلاف ادب سمجھ رہے تھے۔ پہلے صرف اتنا کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور یہ کہہ کر رک گئے۔ پھر کہا رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر یہاں پر وہ ترکیب جو زمخشری نے اختیار کی ہے وہ سمجھ لی جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وَاخْتَارَ الزَّمَخْشَرِيُّ التَّأْسِيسَ وَأَنَّ الْكَلَامَ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، یہ صاحب روح المعانی نے بھی اور زمخشری کی اپنی تفسیر کے اندر بھی ہے۔ كأن یعقوب علیہ السلام قال له عند قوله رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر كيف رأيتها، یعنی زمخشری کہتے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، یہ کہہ کر رک گئے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے گویا پھر سوال کیا کیف رأیتہا، کہ اے یوسف پھر تم نے ان کو کیسے دیکھا ہے، کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سائلا عن حال رؤیتہا فقال رأیتہم لی ساجدین، تو اس کے جواب میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہاں خواب کے حوالے سے عمومی بات ذہن نشین کر لی جائے، چونکہ یہاں پر خواب کا تذکرہ آیا ہے تو اس حوالے سے یہاں پر تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ خواب کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وہ راوی ہیں اس حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب 3 ہیں، یعنی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فبشرا من اللہ، نمبر 2 وحدیث النفس،
اور نمبر 3 وَتَخْوِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یعنی یا تو خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے، یا پھر خیالی باتیں ہیں، یا پھر شیطان کی طرف سے انسان کو خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سلسلہ میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرؤیا ثلاث، خواب 3 ہیں، منہا احاویل من الشیطان لیحزن ابن آدم، ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ڈراوے ہوتے ہیں، وہ ابن آدم کو ڈراتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بیداری میں جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہی انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے، یعنی بیداری کے خیالات کبھی کبھی خواب کے اندر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تیسرا خواب حضور نے فرمایا جزء من 46 جزء من النبوہ، خواب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نبوت کے 46ویں جز کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جیسے نبوت کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں، ان میں سچائی کا عنصر ہوتا ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تابعی یہ حدیث سن رہے تھے، انہوں نے کہا انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے یہ بات بنفس نفیس آپ نے حضور علیہ السلام سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ 46واں حصہ ہوتا ہے نبوت کا، بعد نے اس کو مجاز پر محمول کیا ہے، بعد نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے، لیکن کسی شے کے جز ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ کل کا ثبوت ہو جائے۔ جیسے نماز کی اجزاء ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اب کوئی بندہ سجدہ کر لیتا ہے یا رکوع کر لیتا ہے یا قرآن پڑھ لیتا ہے، یہ نماز کا جز ہے، لیکن جز کے ثبوت سے ایسا تو نہیں ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھ لے تو آپ کہیں نماز پڑھ لی، جو صرف رکوع کر لے تو آپ کہیں اس کی نماز ہو گئی، جو صرف سجدہ کر لے تو آپ کہیں اس کی نماز ہو گئی۔ تو ملا علی قاری نے اور ابن حجر نے اس کو حقیقت پر ہی محمول ٹھہرایا ہے کہ نبوت کا حقیقتاً 46واں جز ہوتا ہے، لیکن اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اس کا دروازہ بند ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ یعنی کچھ خواب سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو برے بھی ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ڈراوے ہوتے ہیں۔ تو برے خواب کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا ہدایات ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی؟ تو تقریباً احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو 7 قسم کی ہدایات ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ برا خواب دیکھ لے تو اس کو یہ 7 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ کرنی چاہیے، اور اس سے پھر وہ برے خواب کے انجام سے بچ سکے گا۔ پہلے تو میں اجمالاً ان کا تذکرہ کرتا ہوں، پھر تفصیل کے ساتھ روایات کی روشنی میں ان کی وضاحت کروں گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ چوں ہی اس کو برا خواب آئے، جب وہ بندہ بیدار ہو تو بائیں طرف 3 مرتبہ جو ہے وہ تھوکے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ سے خواب کی خیر و بلائی کا سوال کرے۔ 5واں کام یہ ہے کہ جس پہلو پر وہ پہلے لیٹا ہوا تھا، جس کروٹ پر وہ پہلے لیٹا ہوا تھا، وہ کروٹ اور پہلو بدل لے۔ 6واں اور 7واں کام نہایت ضروری ہے کہ وہ برے خواب کے بعد نماز پڑھے، اور 7واں سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس حوالے سے سب سے زیادہ بے احتیاطی دیکھنے میں آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ اب ان کو تفصیل کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ پہلا کام یہ بتایا گیا کہ
بائیں طرف 3 مرتبہ جو ہے وہ تھوکے۔ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے، حدیث نمبر 2270 ہے۔ اس میں یہ لفظ موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات۔ جب تم میں سے کوئی بندہ ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات، تو اس سے چاہیے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ وہ تھوکے۔ اسی طرح شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی کہ تھوکنا بھی 3 مرتبہ ہے اور شیطان سے اللہ کی پناہ بھی 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5022 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا کہ 3 مرتبہ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تیسرا کام کہ خواب کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگے۔ صحیح ابن حبان میں اور مسند ابن الجعد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ مَا رَآ، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے اور اس خواب سے بھی پناہ مانگے، اس خواب کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگے۔ تو یہ 3 کام۔ چوتھا کام یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خواب کی خیر و بلائی کا سوال کرے۔ اس کو بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اذا رأى احدكم رؤيا يكرهها، آگے یہ الفاظ ہیں وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، اللہ سے اس کے خیر کا سوال کرے۔ یعنی اس خواب کے اندر ہو سکتا ہے کہ انسان کو نا علم ہو کہ اس کے اندر میرے لیے خیر ہے یا برائی ہے، لیکن انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو چاہیے کہ اس کے خیر کا سوال کرے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ 5واں کام پہلو بدلے، کروٹ بدلے۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی اسی روایت کے اندر 5022 کے اندر ہے کہ وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اس پہلو سے بدل جائے، اس پہلو سے پھر جائے جس پہلو پر وہ پہلے تھا، جس کروٹ پر وہ پہلے لیٹا ہوا تھا اس سے وہ پھر جائے۔ 6واں کام یہ ہے کہ کسی سے تذکرہ نہ کرے۔ اکثر لوگ جو ہیں یہ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، اچھا خواب وہ کسی کو بتائیں نہ بتائیں، یہ برا خواب تو وہ ضرور بتاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا لعب الشیطان بأحدکم فی منامہ فلا یحدث بہ الناس، کہ جب تم میں سے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں کوئی کھیلے، یعنی ڈرائے یا پریشان کرے، تو فلا یحدث بہ الناس، اس سے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا بالکل تذکرہ نہ کرے۔ ابن ماجہ کی روایت سے اور وضاحت ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ، اگر کوئی اچھا خواب تم میں سے کوئی دیکھتا ہے فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ، اس سے چاہیے کہ جس سے چاہے بیان کرے اگر چاہے، لیکن کن کو بیان کرنا ہے اس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور اگر کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی ایسے خواب کو دیکھتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، فَلَا يَقُصَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی کو نہ بیان کرے، وَلْيَقُمْ يُصَلِّ، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ ایسے ہی مسلم شریف میں خواب کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا تھا، اس اعرابی سے جس نے حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ایک برے خواب کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا انی حلمت ان رأسی قطع، کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا سر کاٹا گیا ہے، فانا اتبعہ، اور وہ لٹکتا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہوں، فزجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور کہا لا
تخبر بالتلعب الشیطان بک فی المنام، حضور نے فرمایا شیطان خواب میں جو تیرے ساتھ کھیلا ہے اس کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ ساتواں کام تھا کہ انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رآ ما یکرہ فلیقم فلیصلی، جو بندہ ناپسندیدہ خواب دیکھے اس سے چاہیے کہ فوراً کھڑا ہو اور نماز پڑھے۔ تو یہ 7 ہدایات نبویہ یہ برے خواب سے بچنے کی ایک تدبیر ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ تھوکے، 3 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے، اس خواب کے شر سے پناہ مانگے، اللہ سے اس خواب کے اندر جو خیر ہے، کیونکہ انسان کو علم نہیں، چاہیے کہ اس خیر کا سوال کرے، پہلو بدلے، کروٹ بدلے، نماز پڑھے اور کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے۔ لیکن اگر انسان کوئی اچھا خواب دیکھے اس کو 2 کام کرنے چاہیے۔ یہ بھی حدیث شریف کے اندر ہے، سنن دارمی کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مفہوم تقریباً دونوں کا ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ، جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے تو فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، اللہ کی وہ حمد بیان کرے، اللہ کی وہ ثنا کرے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَن يُحِبُّ، اور صرف اسی کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ خواب بھی ہر کسی کے سامنے بیان کیے نہیں جاتے، ہر خواب بھی بیان نہیں کیا جاتا اور ہر کسی سے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاکید کی تھی، آگے والی آیہ کریمہ کے اندر یہ واضح موجود ہے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بیان کرنا۔ تو بیان ہر کسی سے نہیں ہوتے اچھے خواب، اسی کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے جس کے درمیان محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ خواب کے حوالے سے اگلی آیہ کریمہ کے ضمن کے اندر بھی چند چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔